بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد جی عربک اردو انگلش زبان میں عربک لینگویج کے بنیادی کورس کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے چھٹا سبق، یعنی ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ایک خوبصورت صبح کا مکالمہ۔ اچھا، یہ مکالمہ روزمرہ کی عربی سیکھنے کے حوالے سے بہت ہی زبردست ہے۔ تو کیا ہمارے سامعین تیار ہیں کہ آج کی صبح کا آغاز عربی زبان کے ان خوبصورت الفاظ سے کیا جائے؟ میں چاہوں گی کہ ہمارے سننے والے یہ جملے میرے ساتھ ساتھ ضرور دہرائیں۔ بیٹے اٹھ جاؤ۔ صحیح۔ اب ہم اسے عربی میں پڑھیں گے۔ یا بنیا استیقظ۔ سامعین بھی دہرائیں، یا بنیا استیقظ۔ ایک بار اور ہو جائیں۔ جی، یا بنیا استیقظ، اور اسے انگلش میں کہیں گے مائی سن ویک اپ، مائی سن ویک اپ۔ واہ! اب دیکھیں، اس میں جو عربی لفظ ہے نا استیقظ، جی جس کا مطلب ہے اٹھ جاؤ، جی اس کا جو روٹ ورڈ ہے یعنی مادہ وہ ہے یا قاف ذا، یعنی یقظ، جس کا مطلب ہی جاگنا یا ہوشیار ہونا ہے۔ اچھا، یعنی صرف اٹھنا نہیں بلکہ ہوشیار ہونا۔ جی اور اب بیٹا جواب دیتا ہے اردو میں۔ ٹھیک ہے ابو۔ بالکل۔ عربی میں کہیں گے حسنن یا ابی، ساتھ پڑھیں، حسنن یا ابی، حسنن یا ابی، اور انگلش میں اوکے فادر، اوکے فادر۔ بہت خوب۔ اور ظاہر ہے اٹھنے کے بعد پہلا کام نماز ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو تیسری سلائیڈ پر باپ سوال کرتا ہے اردو میں، کیا تم نے فجر پڑھی؟ عام سوال ہے۔ جی، عربی میں پڑھیں گے حل صلیت الفجر۔ سامعین دہرائیں، حل صلیت الفجر۔ ایک بار پھر، حل صلیت الفجر۔ انگلش میں ڈڈ یو پرے فجر، ڈڈ یو پرے فجر؟ اور اس کے جواب میں جو بیٹا کہتا ہے نا، جی، وہ کہتا ہے اردو میں جی ہاں میں نے پڑھی، اور عربی میں نام صلیتھا۔ دہرائیں سب، نام صلیتھا، نام صلیتھا۔ انگلش میں یس آئی پریڈ اٹ، یس آئی پریڈ اٹ۔ اچھا، یہاں ایک بڑی دلچسپ لغوی بات ہے۔ یہ جو لفظ ہے صلیتا، مطلب تم نے پڑھی، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ اس کی سادگی دیکھیں کہ کیسے ایک ہی لفظ میں پورا مطلب ادا ہو جاتا ہے۔ یہ تو عربی زبان کا کمال ہے واقعی۔ اچھا، اب نماز کے بعد اگلا مرحلہ مدرسے کی تیاری اور ناشتے کا ہے۔ بالکل، صبح کی روٹین یہی ہوتی ہے۔ جی، تو سلائیڈ 4 پر باپ کہتا ہے اردو میں اپنا چہرہ دھو لو، عربی میں اغسل وجہک۔ سب ساتھ کہیں، اغسل وجہک، اغسل وجہک۔ انگلش میں واش یور فیس، واش یور فیس۔ اور بیٹا مدرسے جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، بیٹا کہتا ہے اردو میں مدرسے جا رہا ہوں، عربی میں انا ذاہب الی المدرسۃ۔ دہرائیں، انا ذاہب الی المدرسۃ، انا ذاہب الی المدرسۃ۔ انگلش میں I am going to the مدرسہ، I am going to the مدرسہ۔ زبردست۔ یہاں جو لفظ آیا ہے نا وجہک، یعنی تمہارا چہرہ، جی، اس کا مادہ واو جیم ہا ہے، یعنی وجہ۔ یہ صرف چہرے کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی سامنے کی چیز یا سمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی چہرہ انسان کی سمت بھی طے کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب سلائیڈ 5 پر آتے ہیں جہاں ناشتے کا ذکر ہے۔ باپ پوچھتا ہے اردو میں، کیا تم نے ناشتہ کر لیا؟ جی، عربی میں کہیں گے حل اکلت الفطور۔ سامعین دہرائیں، حل اکلت الفطور، حل اکلت الفطور۔ انگلش میں ڈڈ یو ایٹ بریکفاسٹ، ڈڈ یو ایٹ بریکفاسٹ؟ تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ اردو میں کہتا ہے نہیں، ابھی نہیں کھایا، عربی میں لا لم اکل بعد۔ ساتھ پڑھیں، لا لم اکل بعد، لا لم اکل بعد۔ انگلش میں نو آئی ہیو ناٹ ایٹن یٹ، نو آئی ہیو ناٹ ایٹن یٹ۔ صحیح۔ باپ پھر محبت سے کہتا ہے اردو میں آؤ اور کھاؤ، عربی میں تعالی وکل۔ دہرائیں، تعالی وکل، تعالی وکل۔ انگلش میں کم اینڈ ایٹ، کم اینڈ ایٹ۔ اور ظاہر ہے بیٹا شکریہ ادا کرے گا۔ بالکل، اردو میں شکریہ ابو، عربی میں شکرن یا ابھی۔ دہرائیے، شکرن یا ابھی،
शुक्रन या अबी। इंग्लिश में थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। अच्छा, यहाँ जो लफ्ज़ है ना अल फतूर, जिसका मतलब नाश्ता है, इसका रूट वर्ड फा ता रा है, यानी फित्र। यही वो मादा है जिससे इफ्तार का लफ्ज़ निकलता है। अरे वाह, मतलब रोजा खोलने और सुबह के नाश्ते का रूट वर्ड एक ही है? जी बिल्कुल। फित्र का मतलब है किसी तसलसल को तोड़ना। रात भर का जो फाका होता है, नाश्ता उसे ही तो तोड़ता है। ये छोटे छोटे अल्फाज हैं, लेकिन पूरी बात कितनी खूबसूरती से मुकम्मल कर देते हैं। ये तो वाकई हैरत अंगेज है। अच्छा, अब स्लाइड 6 पर मदरसे जाने में जल्दी की ताकीद हो रही है। वक्त की पाबंदी बहुत अहम है। जी, तो उर्दू में सबक के लिए देर न करो। अरबी में पढ़ेंगे ला ततअखर अनिद दरसी। सामीन भी दोहराएं, ला ततअखर अनिद दरसी, ला ततअखर अनिद दरसी। इंग्लिश में डू नॉट बी लेट फॉर क्लास, डू नॉट बी लेट फॉर क्लास। और बेटा जल्दी जाने का यकीन दिलाता है। उर्दू में मैं जल्दी जाऊंगा। अरबी में स अज़हबो मुबक्किरन। मिलकर पढ़ें स अज़हबो मुबक्किरन, स अज़हबो मुबक्किरन। इंग्लिश में आई विल गो अर्ली, आई विल गो अर्ली। यहाँ जो लफ्ज़ है मुबक्किरन यानी जल्दी, जी, इसका जो मादा है वो बाकाफ रा है। इसमें बड़ी लुग़वी खूबसूरती छुपी है। इसका मतलब सिर्फ वक्त नहीं, बल्कि सुबह सवेरे की ताजगी और बरकत भी है। वाह, यानी अल्फाज में ही ताजगी है। अच्छा, अब हम स्लाइड 7 की तरफ बढ़ते हैं। मदरसे जाने का मकसद तो इल्म हासिल करना है ना? बिल्कुल, मेहनत और मुस्तकबिल के ख्वाब। जी, तो बाप पूछता है उर्दू में, क्या तुमने होमवर्क किया? अरबी में हल हद्दरतल वाजिबा। दोहराइएगा, हल हद्दरतल वाजिबा, हल हद्दरतल वाजिबा। इंग्लिश में डिड यू डू द होमवर्क, डिड यू डू द होमवर्क। सही। बेटा कहता है उर्दू में जी हाँ, मैंने मुकम्मल कर लिया। अरबी में कहेंगे नअम अकमलतुहु। साथ पढ़े, नअम अकमलतुहु, नअम अकमलतुहु। इंग्लिश में यस आई कंप्लीटेड इट, यस आई कंप्लीटेड इट। और बाप उसकी तारीफ करता है। जी, उर्दू में मुझे मेहनती तुल्बा पसंद हैं। अरबी में उहिब्बुत्तुल्लाबल मुज्तहिदीन। सामीन भी कहे उहिब्बुत्तुल्लाबल मुज्तहिदीन, उहिब्बुत्तुल्लाबल मुज्तहिदीन। इंग्लिश में आई लाइक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, आई लाइक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। जबरदस्त। फिर बेटा उर्दू में कहता है मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। अरबी में सअजतहिदु अक्सरा। दोहराएं, सअजतहिदु अक्सरा, सअजतहिदु अक्सरा। इंग्लिश में आई विल वर्क हार्डर, आई विल वर्क हार्डर। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, ये जो लफ्ज है अल मुज्तहिदीन यानी मेहनती, इसका रूट वर्ड है जीम हा दाल। ये जहद से निकला है, यानी किसी मकसद के लिए पूरी लगन से कोशिश करना। अच्छा, तो यहीं से लफ्ज जहद और इज्तिहाद वगैरह बनते हैं। अब स्लाइड 8 पर बाप बेटे से उसके मुस्तकबिल के बारे में पूछता है। ये बहुत प्यारा हिस्सा है गुफ्तगू का। जी, तो उर्दू में तुम क्या बनना चाहते हो? अरबी में माजा तुरीदु अन तुस्बिहा। सामीन पढ़ें, माजा तुरीदु अन तुस्बिहा, माजा तुरीदु अन तुस्बिहा। इंग्लिश में व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। और बच्चे का ख्वाब क्या है? बच्चा उर्दू में कहता है मैं आलिम बनना चाहता हूँ। अरबी में उरीदु अन अकून आलिमन। साथ दोहराएं, उरीदु अन अकून आलिमा, उरीदु अन अकून आलिमा। इंग्लिश में आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कॉलर, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कॉलर। कितना खूबसूरत ख्वाब है। हाँ जी, तो बाप उर्दू में कहता है ये बहुत अच्छी बात है। अरबी में हादा शैउन जमीलुन। दोहराइएगा, हादा शैउन जमीलुन, हादा शैउन जमीलुन। इंग्लिश में दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ गुड थिंग। और फिर बाप जो दुआ देता है वो बड़ी खास है। बिल्कुल, उर्दू में मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। अरबी में अदउल्लाह लका। सामईन, अदउल्लाह लका, अदउल्लाह लका। इंग्लिश में आई प्रे फॉर यू, आई प्रे फॉर यू। ये बाप की दुआ गुफ्तगू का कितना बेहतरीन हिस्सा है ना? जी बिल्कुल। और यहाँ जो लफ्ज़ है ना आलिमन, इसका मादा आइन लाम मीम है, यानी इल्म।
ایک باپ کی دعا سے یہ خواب اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک والدین کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم سلائیڈ 9 پر آتے ہیں۔ علم کے ساتھ ساتھ بہترین اخلاق بھی تو ضروری ہے نا؟ ظاہر ہے، اخلاق کے بغیر تعلیم ادھوری ہے۔ بالکل۔ تو باپ پوچھتا ہے اردو میں، کیا تم اپنی ماں کی مدد کرتے ہو؟ عربی میں ہل تساعد امک، دہرائیں سب، ہل تساعد امک، ہل تساعد امک۔ انگلش میں ڈو یو ہیلپ یور مدر، ڈو یو ہیلپ یور مدر؟ اور بیٹا جواب دیتا ہے، اردو میں جی ہاں میں مدد کرتا ہوں۔ عربی میں نعم اساعدها، ساتھ پڑھیں، نعم اساعدها، نعم اساعدها۔ انگلش میں یس آئی ہیلپ ہر، یس آئی ہیلپ ہر۔ اس میں جو تساعدو ہے یعنی تم مدد کرتے ہو، اس کے لغوی ساخت بھی بڑی کمال کی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا مادہ سین عین دال ہے۔ اسی سے سعادت کا لفظ بھی بنتا ہے، جس کا مطلب ہے خوش بختی۔ ارے واہ، مطلب مدد کرنا اصل میں اپنی ہی خوش بختی ہے۔ اچھا، اب سلائیڈ 10 پر سچائی کی بات ہو رہی ہے۔ اردو میں کبھی جھوٹ مت بولو۔ بہت اہم نصیحت ہے۔ عربی میں پڑھیں گے لا تکذب ابداً۔ سامعین دہرائیں، لا تکذب ابداً، لا تکذب ابداً۔ انگلش میں نیور ٹیل لائز، نیور ٹیل لائز۔ اور بیٹا اسے تسلیم کرتا ہے۔ اردو میں ٹھیک ہے ابو، عربی میں حسنن یا ابی، ایک بار پھر حسنن یا ابی۔ انگلش میں اوکے فادر، اوکے فادر۔ یہاں جو لا تکذب ہے یعنی جھوٹ نہ بولو، اس کا روٹ ورڈ کاف زال با ہے۔ جی، یعنی کذب۔ اچھا، اب سلائیڈ 11 پر بڑوں کی عزت کا ذکر ہے۔ اردو میں بڑوں کی عزت کرو۔ عربی میں احترم الکبار، دہرائیے گا، احترم الکبار، احترم الکبار۔ انگلش میں ریسپیکٹ ایلڈرز، ریسپیکٹ ایلڈرز۔ اور بچے کا جواب کیا ہے؟ اردو میں میں ایسا کروں گا، عربی میں سأفعل ذلک، ساتھ پڑھیں، سأفعل ذلک، سأفعل ذلک۔ انگلش میں I will do that، I will do that۔ اس میں الکبارہ کا تجزیہ کریں تو اس کا روٹ کاف با را ہے، یعنی کبر، جس کا تعلق بڑائی اور عظمت سے ہے۔ زبردست۔ اور اب ہم سلائیڈ 12 پر ہیں، جو خوشی اور برکت کے بارے میں ہے۔ اردو میں کیا تم خوش ہو؟ عربی میں ہل انت سعید، دہرائے، ہل انت سعید، ہل انت سعید۔ انگلش میں آر یو ہیپی، آر یو ہیپی؟ اور ظاہر ہے جب اخلاق اچھے ہوں تو انسان خوشی ہوتا ہے۔ بالکل۔ اردو میں جی ہاں میں بہت خوش ہوں۔ عربی میں نعم انا سعید جدا، ساتھ پڑھیں، نعم انا سعید جدا، نعم انا سعید جدا۔ انگلش میں یس آئی ایم ویری ہیپی، یس آئی ایم ویری ہیپی۔ صحیح۔ پھر باپ کہتا ہے اردو میں اللہ تمہیں برکت دے۔ عربی میں بارک اللہ فیک، سامعین دہرائیں، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ انگلش میں may اللہ bless you، may اللہ bless you۔ اور بیٹا کہتا ہے آمین۔ جی، اردو میں آمین، عربی میں آمین، ساتھ پڑھیں، آمین، آمین۔ انگلش میں آمین۔ اور جو لفظ سعیدن ہے نا یہاں، جی یعنی خوش، اس پر بھی میں اختتامی تبصرہ کرنا چاہوں گا جی، کہ اس کا روٹ وہی ہے جو ہم نے تساعدو میں پڑھا تھا۔ مطلب دوسروں کی مدد کرنے سے ہی انسان سعید یعنی خوش ہوتا ہے۔ کیا گہری بات ہے۔ اچھا، اب ہم سلائیڈ 13 کی طرف چلتے ہیں، جہاں افعال کا چارٹ ہے۔ جی، یہ گرامر کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ تو ہم تینوں زمانوں کے افعال کی دہرائی کرتے ہیں۔ میں پڑھوں گی، آپ بتائیے گا، اور ہمارے سامعین دہرائیں گے۔ سب سے پہلے ہے حکم یعنی الامر۔ میں پڑھتی ہوں استيقظ، مطلب اٹھ جاؤ۔ اور اس میں براہ راست حکم ہے؟ جی۔ اور دوسرا ہے اغسل یعنی دھو لو۔ پھر ہے تعالی یعنی آؤ۔ سامعین انہیں دہراتے رہیں۔ بالکل۔ اب ہم ماضی یعنی الماضی کی طرف آتے ہیں۔ صلیتا مطلب تم نے پڑھی، اکلتا تم نے کھایا، حضرتا تم نے تیار کیا۔ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ان سب کے آخر میں جو تا آ رہا ہے نا، جی جی، یہ تا دراصل ماضی کی پہچان ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کام تم نے ماضی میں کیا ہے۔ اچھا، تو یہ تا کا کمال ہے۔ اور اب مستقبل یعنی المستقبل۔ سأذهب میں جاؤں گا، سأجتهد میں محنت کروں گا۔
اریدو میں چاہتا ہوں۔ اب ہم اپنی آخری سلائیڈ 14 پر آتے ہیں، جو آج کے سبق کے 3 سنہرے اصول ہیں۔ میں انہیں واضح اردو میں پڑھتی ہوں۔ پہلا ہے سچائی اور ادب، یعنی ہانیسٹی اینڈ ریسپیکٹ، بڑوں کی عزت کرنا اور ہمیشہ سچ بولنا۔ بے شک۔ دوسرا ہے محنت اور لگن، یعنی ڈیلیجنس، ہوم ورک مکمل کرنا اور عالم بننے کا خواب۔ اور تیسرا ہے وقت کی پابندی، یعنی پنکچویلٹی، نماز فجر اور مدرسے کے لیے جلدی اٹھنا۔ یہی تو ایک کامیاب زندگی کا راز ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اپنے سامعین کو ہم یاد دلاتے چلیں کہ مزید اسباق کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور چینل کے لوگوں کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ جی، تاکہ کوئی سبق مس نہ ہو۔ امید ہے ہمارے سننے والے ان جملوں کی مشق جاری رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔